السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے سب بچے خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے کہانیوں کا ایک نیا چینل شروع کیا ہے جو صرف سننے کا ہے، لہٰذا غور سے سنیں۔ بچوں میں مقبول ہے، ممی کو بھی ہے پسند، ایتا باجی کی کہانی، ایتا باجی کی کہانی۔ پیارے بچوں، آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے مطلبی گدھا۔ ایک بہت بڑے گھنے جنگل میں جہاں لاتعداد قسم کے جانور اور درندے رہتے تھے، اسی جنگل کے ایک کونے میں ایک اونٹ کا بچہ بھی رہتا تھا۔ اونٹ کے ماں باپ کب کے مر چکے تھے، اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا، بس چند دوسرے اونٹ تھے جن کے ساتھ وہ ادھر ادھر چلتا پھرتا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، نہ جانے کہاں سے کچھ ڈاکو قسم کے لوگ آ گئے اور تمام اونٹ جو 8-10 کی تعداد میں تھے پکڑ کر گاڑیوں میں ڈال کر ساتھ لے گئے۔ بیچارہ ننھا اونٹ جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھا سو رہا تھا، اسی وجہ سے وہ بچ گیا۔ دن گزرتے رہے اور اونٹ کا بچہ بڑا ہو گیا۔ وہ کافی سمجھدار اونٹ تھا۔ یہاں جنگل کے اس کونے میں کوئی ایسا خطرناک جانور بھی نہیں تھا جس سے اسے کوئی خطرہ لاحق ہوتا، بلکہ بہت سے جانور تو خود اس سے ڈرا کرتے تھے۔ اونٹ نے گھنے درختوں کے پیچھے ایک محفوظ مقام پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ صبح سویرے چند چھوٹے جانوروں کے ساتھ سیر و تفریح کو نکل جاتا، پھر جیسے ہی سورج سر پر آتا وہ اپنے ٹھکانے پر آ جاتا۔ چڑیاں، کوے، مینا اور دوسرے چھوٹے موٹے پرندے اس کے آگے پیچھے اڑتے، اس کے کوہان پر بیٹھ جاتے اور اونٹ سے اٹکھیلیاں کرتے تھے۔ اونٹ آرام سے جگالی کرتا اور ان سے خوش ہوتا رہتا۔ بچوں، کیا ہوا کہ ایک دن ایک گدھا ادھر آ نکلا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا، گرمی کی وجہ سے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ بھئی کون ہو تم؟ تمہارا کیا نام ہے؟ تم جیسا جانور میں نے آج پہلی بار دیکھا ہے۔ اونٹ نے حیرت سے کہا۔ اوہو اونٹ بھائی، میرا نام گدھا ہے، گدھا۔ گدھے نے جواب دیا۔ اچھا، تو اب کہاں سے آ رہے ہو اور جانا کہاں ہے یہ تو بتاؤ۔ اونٹ نے گردن نیچی کرتے ہوئے سوال کیا۔ ارے اونٹ بھائی، قریبی گاؤں سے بھاگ کر آیا ہوں۔ میرا مالک بہت ظالم ہے، سارا دن مجھے گاڑی میں جوت کر محنت لیتا ہے، بھوکا پیاسا رکھتا تھا اور میرا قصور خواہ کچھ ہو یا نہ ہو، بس ڈنڈے سے میرے کمر پر تشدد کرتا رہتا تھا۔ آخر میں تنگ آ کر وہاں سے بھاگ نکلا، مگر ایک اور مصیبت، یہ بدبخت انسانوں کے بچے میرے پیچھے پڑ گئے۔ بھائی، میں جدھر جاتا ہوں ادھر میرا پیچھا کرتے ہیں۔ آخر بھاگتے بھاگتے جان بچاتے اس جنگل میں آ گیا۔ یہاں تو بڑا سکون ہے، درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں بھی ہے، پاس ہی ایک بڑی نہر بھی ہے۔ گدھا بہت باتونی قسم کا لگ رہا تھا، اونٹ کو اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں۔ اس نے گدھے کے لیے خوراک کا بندوبست کیا، اسے ہری ہری گھاس کھانے کو دی جو اس نے جنگل کے کونے کونے سے توڑ کر اپنے لیے رکھی تھی۔ گدھا اونٹ کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوا، خوب شہر کے لوگوں کے قصے سناتا رہا۔ اونٹ نے سوچا، چلو اچھا ہے، ایک سے بھلے دو، اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا ہوں۔ رات ہوئی اور جنگل میں چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، تو گدھے نے اونٹ سے پوچھا، اونٹ بھائی، بڑی خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنا دوست بنا لیں، اس طرح جنگل میں ہم دونوں کی زندگی اچھی گزرے گی اور ایک دوسرے کا دل بھی لگ جائے گا۔ اونٹ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، جنگل میں تو آگے کی طرف طرح طرح کے جانور موجود تھے۔ اونٹ نے گدھے کی بات مان کر اسے اپنے ساتھ رہنے کی بھی جگہ دے دی۔ دونوں سارا دن اکٹھے رہتے، ساتھ ہنستے کھیلتے، وقت اچھا گزرنے لگا تھا۔ رات ہوئی تو اونٹ گدھے کو چھوڑ کر کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ گدھا بڑا افسوس کرتا کہ یہ اونٹ پتہ نہیں ہر رات اندھیرے میں کہاں جاتا ہے اور اس سے صلاح مشورہ بھی نہیں کرتا۔ آنے دو، کل صبح ضرور اس سے معلوم کروں گا کہ آخر تم ہر رات جاتے کہاں ہو۔ اونٹ صبح فجر کی اذانوں سے پہلے واپس لوٹ آتا۔ چنانچہ دوسرے دن گدھے نے اونٹ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اونٹ بھائی، ویسے تو تم ہمیشہ مجھے اپنا جگری دوست کہتے ہو، مگر افسوس اور حیرت یہ ہے کہ تم ہر رات اندھیرے میں نہ جانے کہاں جاتے ہو۔ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، آخر بات کیا ہے۔ تم مجھے دن میں ہر جگہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہو، مگر جہاں آدھی رات گزری تم چپکے سے چلے جاتے ہو۔ تم دوست ہو
تم کیسے دوست ہو جو مجھ سے یہ بات چھپاتے ہو؟ کیا یہی دوستی ہے؟ اونٹ نے کہا، او ہو گدھے میاں، بھلا یہ بھی کوئی فکر کی بات ہے؟ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ میں ہر رات چپکے سے کہاں اور کیوں جاتا ہوں۔ ہاں اونٹ بھائی، یہی تو فکر ہے مجھے۔ آخر تم مجھے ہر بات بتا دیتے ہو تو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ گدھے نے بے چینی سے سوال کیا۔ نہیں گدھے میاں، تم اتنی سی بات پر غلط مت سوچو۔ دراصل ندی پار گاؤں کے کھیتوں میں خربوزے تربوز کھانے جاتا ہوں۔ آج کل ان کی فصل پک رہی ہے تو راتوں کو چپکے چپکے کھا کر آتا ہوں۔ او ہو، تبھی تو میں کہوں کہ تمہاری صحت اتنی شاندار کیوں ہے، گدھے نے دم ہلا کر جواب دیا۔ پھر وہ بڑے انداز سے بولا، تم مجھے آج سے ہر رات اپنے ساتھ لے کر چلا کرو۔ مجھے تمہارے جانے کے بعد بہت ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے کوئی خونخوار درندہ آ کر مجھے نہ کھا لے۔ اونٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں گدھے میاں، کئی سال گزر گئے، میرے بزرگ ماں باپ گئے ہیں، آج تک یہاں ادھر نہ کوئی خونخوار درندہ آیا اور نہ کوئی شکاری آیا۔ چھوٹے موٹے جانور ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، تم بالکل مت ڈرا کرو، یہاں مجھے اور تمہیں انشاءاللہ ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ آج سے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا، مجھے بھی خربوزے تربوز بہت اچھے لگتے ہیں۔ گدھے نے اونٹ کی خوشامد کرتے ہوئے کہا، بھائی گدھے، میں تمہیں لے جاتے ہوئے ڈرتا ہوں، آخر اونٹ نے صاف صاف بتا دیا۔ گدھے نے چونکتے ہوئے کہا، اچھا جی، وہ کیوں؟ بھلا مجھ سے کاہے کا ڈرنا؟ ارے گدھے، تم سے نہیں، تمہاری ڈھینچو سے ڈر لگتا ہے، اونٹ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ وہاں کھیتوں پہ جا کر ڈھینچو نہیں کرو گے، تب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے اونٹ بھائی، تمہاری جان کی قسم، تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آدھی رات کو جب چاند بیچ آسمان پر ہوگا تم میرے ساتھ چلنا، اونٹ نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ وعدے کے مطابق آدھی رات کو اونٹ نے گدھے کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ جنگل سے تھوڑا آگے ایک گہری ندی بہہ رہی تھی اور پانی کا تیز بہاؤ بھی تھا۔ گدھا تو ڈر گیا، اونٹ سے کہنے لگا، ارے ارے اونٹ بھائی، ندی بہت گہری ہے، میں تو ڈوب جاؤں گا، مجھے اپنے پیٹھ پر بٹھا لو۔ اونٹ نے کہا، ہاں ہاں بیٹھ جاؤ، تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر اونٹ زمین پر بیٹھ گیا اور گدھا جلدی سے لپک کر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اونٹ کھڑا ہو کر ندی میں چلتا ہوا دوسرے کنارے پہنچ گیا اور دوبارہ بیٹھ کر گدھے کو اتار کر کھیتوں میں گھس گیا۔ ہر طرف سکوت طاری تھا، بس کبھی کبھی کسی جانور یا کسی الو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اونٹ نے گدھے سے کہا، اس طرف خربوزے ہیں اور دوسری طرف تربوز لگے ہیں، اب تم ادھر آؤ، میں ادھر کھاؤں گا۔ دیکھو شور بالکل مت کرنا، کھیت کے رکھوالے قریبی جھوپڑی میں سو رہے ہیں۔ نہیں بھائی اونٹ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری قسم ہے جو کوئی بھی غلط حرکت کروں تو جو چور کی سزا وہی میری سزا، گدھے نے معصومیت سے جواب دیا۔ دونوں مزے لے لے کر خربوزے اور تربوز کھانے لگے۔ گدھا چھوٹا جانور تھا، اس کا پیٹ بھی اونٹ کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، چنانچہ جیسے ہی اس کا پیٹ بھرا، وہ ڈکار لے کر کہنے لگا، ہاں بھائی اونٹ، میرا تو پیٹ بھر گیا ہے، تمہاری قسم مزہ آ گیا، ایسے عمدہ لذیذ پھل تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائے، بس اب تم بھی جلدی جلدی کھا لو۔ اونٹ نے چونکتے ہوئے کہا، او میاں گدھے، مجھے مت چھیڑو، میں تو ابھی مزید 1 گھنٹے تک کھاؤں گا، ادھر کھڑے ہو جاؤ اور مجھے پریشان مت کرو۔ گدھا شرمندہ ہو کر کان ہلاتا ہوا دوسری طرف جا کے کھڑا ہو گیا، مگر پھر اسے بے صبری ستانے لگی۔ وہ پھر اونٹ کے پاس جا کر بولا، ارے اونٹ بھائی، بس بھی کرو، کتنا کھاؤ گے؟ اونٹ نے کہا، او بھائی گدھے، تمہیں کاہے کی بے چینی ہو رہی ہے؟ میرا پیٹ ابھی خالی ہے، مجھے زیادہ تنگ مت کرو اور چپ کھڑے رہو۔ جلدی اس بات کی ہے کہ کھانے کے بعد مجھے اپنی خاندانی راگ الاپنے کی عادت ہے، ایسا نہ ہو کہ میری طبیعت بگڑنے لگے اور مجھے گانا آ رہا ہے، جی ڈھینچو 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 والا خاندانی راگ۔ اونٹ نے گھبراتے ہوئے کہا، او بھائی، اے میاں گدھے، یہاں راگ الاپنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ آؤ گے تو کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کرو گے اور نہ اپنا خاندانی راگ الاپو گے۔ ہاں ہاں، میں نے کہا،
تھا، مگر تم بھی تو کچھ خیال کرو، میں کب تک اپنا گانا روکوں گا؟ بس چند منٹ اور رک سکتا ہوں۔ گدھا دانت نکال کر آسمان کی طرف منہ کر کے ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر گدھے کو دورہ پڑ گیا۔ وہ غصے سے بولا، بھائی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو گانا آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے گدھے نے منہ اوپر کر کے ڈھیچو ڈھیچو کا راگ جو الاپا تو رات کی تاریکی میں آواز گونجنے لگی تو کھیت کی جھوپڑی میں سوئے ہوئے کسان ہڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ اوہو، کھیت میں گدھے آ گئے ہیں، ساری فصل کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہوئے اپنے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر گھبرا کر دوڑ پڑے۔ اب جیسے ہی کسانوں نے گدھے کو گھیرا، گدھا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چوکڑی بھر کر اور اپنی دو لتی جھاڑتا تیزی سے یہ جا وہ جا رفو چکر ہو گیا۔ اونٹ اس بلائے ناگہانی سے نہ بھاگ سکا اور سارے کسان اس کا گھیراؤ کرتے ہوئے اس پر لاٹھیاں اور ڈنڈے برسائے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، ہر طرف سے اونٹ کی خوب پٹائی ہوتی رہی اور بیچارہ اونٹ چکرا کر زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو کر بے سدھ پڑ گیا۔ کسان سمجھے کہ شاید اونٹ مر گیا ہے، وہ واپس چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد اونٹ کو ہوش آیا، اس کا بدن زخموں سے چور چور تھا اور تمام جسم درد کر رہا تھا۔ اونٹ کو خوف تھا کہ کہیں کمبخت کسان دوبارہ آنے کے بعد اسے پھر نہ مارنا شروع کر دیں۔ بیچارہ ہمت کر کے اٹھا، بڑی کوشش کے بعد چلنے کے قابل ہوا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلنا شروع کیا۔ کھیتوں سے نکل کر وہ جنگل کے قریب والی بڑی ندی کے پاس جیسے ہی پہنچا، اندھیرے میں کنارے پر گدھا کھڑا ہوا مل گیا۔ اونٹ کو قریب پا کر فوراً بول پڑا، اوہ بھائی، میں کب سے یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ میں اس لیے منع کر رہا تھا کہ زیادہ مت کھاؤ۔ کیا کروں اونٹ بھائی، مجھ کمبخت کو کھانے کے بعد گانے یعنی اپنا خاندان راگ الاپنے کی عادت ہے۔ پتہ نہیں اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے اور تم سے بھاگا بھی نہیں گیا۔ میں تو بھائی دو لتیاں چلاتا ہوا ان کمبختوں کے بیچ سے بچ کر نکل آیا۔ اونٹ گدھے کی اس خود غرضی اور مکاری پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ گدھے کی خود غرضی کی وجہ سے مجھے اتنی مار پڑے گی۔ واقعی لوگوں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، نادان کی دوستی جی کا جنجال ہوتی ہے۔ ارے چھوڑو، جو ہوا سو ہوا، اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ میں تو تم سے کافی دیر سے چلنے کی ضد کر رہا تھا، تم نے جان بوجھ کر اپنے ساتھ میری بھی کمبختی کو دعوت دی۔ اب مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر جلدی سے یہ ندی پار کرا دو۔ اونٹ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اونٹ ندی سے اتر کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ اچانک بیچ میں ندی میں جا کر گر گیا۔ گدھا گھبرایا، اے بھائی کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ گدھا گھبرا کر بولا، اے بھائی کیا ہوا، کیوں رک گئے؟ اونٹ نے جواب دیا، بھائی گدھے، جس طرح تمہیں کھانے کے بعد راگ الاپنے کی عادت ہے، گانے کی عادت ہے، بالکل اسی طرح مجھے کھانے کے بعد نہانے کی عادت ہے۔ ارے بے وقوف اونٹ، ایسی حرکت مت کرنا، پہلے مجھے ندی کے کنارے اتار دو، پھر نہانے کا شوق پورا کر لینا۔ نہیں بھائی گدھے، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تو اسی وقت نہانا ہے۔ تم جیسا مطلبی دوستی کے نام پر دھبا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اونٹ نے ندی میں ڈبکی لگا دی اور گدھا چیختا چلاتا پانی میں بہتا ہوا چلا گیا۔ اونٹ ندی سے نکل کر اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ واقعی نادان کی دوستی نقصان پہنچاتی ہے۔ گدھا اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔